نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ قَرْيَةٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ کہتا ہے کیوں نہیں نازل کیا قرآن دو خاص بستی کے عظیم آدمی پر. یہ باقاعدہ لوگوں کا آبجیکشن ہے. یعنی دو خاص بستی کون سی ہوگی؟ مکہ مدینہ. وہاں کے عظیم آدمی پہ کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے. تو کہاں نازل کیا قرآن؟ کہہ رہے نا مکہ مدینہ. وہ تو کہہ رہے وہاں کا نہیں آدمی. سنا آپ نے؟ دوبارہ پڑھوں 43 کی 31 کھولیں. کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن دو عظیم بستیاں خاص بستیوں کے عظیم آدمی پر. اب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خلق عظیم، آپ جو ہے عظیم ماڈل کیریکٹر کے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا قرآن مرد کے اوپر جو دو خاص بستی کا عظیم آدمی ہے، اس پہ کیوں نہیں قرآن نازل ہوا؟ بتائیے آپ. یہ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. محمد شیخ صاحب کا مناظرہ ہوا یا بحث و مباحثہ ہوا غامدیوں سے. جاوید احمد غامدی صاحب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان سے مباحثہ ہوا. تو محمد شیخ صاحب نے ان کو یہ آیت پیش کی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور اس آیت میں محمد شیخ جو ہے تحریف کر گئے، یہودیانہ عمل اختیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کیسے کی. اس آیت سے پہلے یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، الحق حق، جب ان کے پاس حق آیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. یقینی بات ہے حق جو ہے بذات خود چل کر نہیں آ سکتا، بلکہ کوئی دعوت دینے والا ہوگا. اور حق لے آنے والا کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق تھا. دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہی حق قرار دیا ہے. تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن نازل ہوا ہے. تو وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آیا، قالوا انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی ہم اس قرآن کو، ہم اس نبی کو ہم نہیں مانتے جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس آیت سے بذات خود یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود یہ مان رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی پچھلی آیات محمد شیخ صاحب چھوڑ گئے دھوکہ دینے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے.
لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے محمد شیخ صاحب نے اس آیت کو چھوڑ دیا، جس آیت سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور وہ اسی چیز کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوا ہے، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن محمد شیخ صاحب انہوں نے دھوکہ دیا اور آگے یہ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، ایک آدمی پر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، عظیم، عظیم آدمی پر، ان دو بستیوں میں سے یہ قرآن مجید اس پر نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اب محمد شیخ صاحب نے یہ تحریف کی ہے، اس آیت میں دو تین طرح کی تحریف کی ہے، اپنے مفہومات کو داخل کیا، اپنے الہامات کو انہوں نے داخل کیا۔ اب دیکھیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، پیچھے تذکرہ آ چکا ہے کہ قرآن مجید جو حق آیا تھا ان کے پاس، جن لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، یہ لے آنے والا کیوں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آنے والا کیوں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید کسی عظیم انسان پر نازل ہونا چاہیے تھا، یعنی بڑے مالدار انسان پر یہ قرآن مجید نازل ہونا چاہیے تھا، بڑے رتبے والا انسان ہونا چاہیے تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم ہے، تو اس پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن مجید نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو آیت کا مفہوم یہ تھا، لیکن محمد شیخ صاحب نے اس میں ڈنڈی ماری اور قرآن کی تحریف کر ڈالی۔ محمد شیخ صاحب نے اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ سوال کیا انہوں نے، محمد شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوالیہ انداز میں یہ پوچھا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن مجید عظیم انسان پر ان دو بستیوں میں سے۔ تو محمد شیخ صاحب نے ایک تحریف یہ کی، انہوں نے کہا القریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہیں۔ محمد شیخ صاحب یہاں پر کون سی آیت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہیں؟ کون سی آیت میں یہ اشارہ پایا جا رہا ہے، کون سے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوا ہے اس قریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کوئی الہام ہوا ہے؟ کن الفاظ میں الہام ہوا ہے وہ آپ ہمیں وضاحت سے بتلائیں۔ آپ کو کیسے علم ہوا اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا، کیسے پتہ چلا کہ وقالو اور انہوں نے کہا، یہ لوگ کہنے والے کون تھے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ ہی آپ کے علاوہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت ہے، تو آپ اپنے من گھڑت مفہوم کیوں داخل کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وقالو اور انہوں نے کہا؟ کن لوگوں نے کہا؟ قرآن مجید نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا اس سے مراد مکہ والے ہیں، القریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہمارا سوال تو یہ ہے، آپ کو کیسے علم ہوا القریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟
کوئی الہام ہوا ہے، کن الفاظ میں الہام ہوا ہے، پہلے تو آپ وہ الہام ظاہر کرتے، بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ آپ کو ماشاءاللہ اللہ آپ کو پڑھاتا ہے، جیسا کہ اللہ آپ کو، جیسا کہ آپ کے دعوے ہیں مجھے تو اللہ پڑھاتا ہے، تو محترم وہ جو اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے جن الفاظ میں، وہ الفاظ تو ظاہر کریں آپ۔ تو یہ محمد شیخ صاحب کی تحریف قرآنی ہے، حالانکہ انہوں نے پیچھے جو بیان آ چکا ہے کہ حق لے آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان لوگوں نے اس کو جادو کہا، اس کا انکار کیا، یعنی اس پچھلی آیت سے یہ واضح ہو چکا ہے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے، وہ حق لے کر آیا ہے، اس پر تو نازل ہو چکا ہے، وہ اسی چیز کے انکاری تھے کہ اس انسان پر کیوں نازل ہوا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا، وہ اس چیز کے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی بڑے مالدار انسان پر کیا ہے قرآن مجید کو نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس آیت میں محمد شیخ صاحب نے یہ کہا کہ اعلیٰ رجل، اس مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے پتہ چلا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کوئی آیت میں کوئی اعلیٰ رجل محمد ہے، کوئی اعلیٰ رجل محمد کوئی الفاظ ہیں اس میں؟ نہیں ہے اس میں، تو آپ نے بذات خود اپنی طرف سے داخل کیے ہیں۔ اور محمد شیخ صاحب نے جو ہے ایک تحریف تو یہ کر ڈالی کہ القریتین کا معنی مکہ اور مدینہ کیا، کوئی دلیل نہیں پیش کی، کوئی اپنا الہام پیش نہیں کیا، تو اور پچھلی آیات کو بیان نہیں کیا، پچھلی آیات جس میں یہ وضاحت تھی، بذات خود یہ واضح تھا کہ حق آیا، یقینی بات ہے حق لے آنے والا کوئی ہوگا تو آیا ہوگا، اور حق لے آنے والا کون تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس پر حق نازل ہو چکا تھا، وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر، جس کے پاس وہ لے کر آئے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے، ہم کیا ہے اس کے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کسی عظیم بڑے انسان پر قرآن مجید نازل ہونا چاہیے تھا، تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو آیات کا مفہوم یہ ہے، لیکن محمد شیخ صاحب کو کون سمجھا ہے؟ انہوں نے اپنے مفہومات گھڑ گھڑ کر اس آیت میں داخل کیے ہیں۔ اور محمد شیخ صاحب کی ایک اور تحریف، انہوں نے کہا علی رجل عظیم، کسی عظیم آدمی پر یہ قرآن مجید نازل جو ہے، انہوں نے جو انکاری ہے کہ قرآن مجید کسی عظیم انسان پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اب عظیم انسان کون ہے؟ تو وہ صورت جو ہے القلم میں چلے گئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق کے اوپر ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اب محمد شیخ صاحب یہ تو ہمارے نزدیک ہے کہ وَإِنَّكَ، بے شک آپ، یہ تو ہم مانتے ہیں، اس سے کاف ضمیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نہیں مانتے۔ جس چیز کو آپ نہیں مانتے اس کو یہاں پر گھڑ کر کیوں داخل کر رہے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ وَإِنَّكَ کاف ضمیر سے مراد آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا، آپ بات تو آپ کی ہو رہی ہے، آپ تو نہیں مانتے اس چیز کو، آپ تو اس چیز کو نہیں مانتے۔ یہ تحریف در تحریف، یعنی تیسری چوتھی یہ تحریف ہو رہی ہے محمد شیخ صاحب کی۔ تو
تو جو لوگ قرآن مجید محمد شیخ صاحب سے سمجھتے ہیں تو ان کی حالت بھی اسی طرح کی ہے۔ تو محمد شیخ صاحب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو مسلمانوں کے نزدیک ہے، اس آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اخلاق میں اعلیٰ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن مسلمان یہ سب مانتے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ تو نہیں مانتے نا، آپ تو اس چیز کو نہیں مانتے نا، بات تو آپ کی ہو رہی ہے نا، آپ تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ اس کاف سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اس حالانکہ وہاں پر ظاہر نہیں ہے وَإِنَّكَ مُحَمَّدًا نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں پر بھی داخل کر دیا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تو وہاں پر اس آیت میں بھی آپ نے تحریف کر ڈالی۔ تو یہ حال ہے محمد شیخ صاحب کا، جس چیز کو نہیں مانتے تو اس چیز کو بھی داخل کر ڈالتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ عمل وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، علی رجل عظیم، بڑے آدمی پر، اب یہاں پر بڑا آدمی کس اعتبار سے ہو وضاحت نہیں ہے، محمد شیخ صاحب یہاں پر تو وضاحت نہیں ہے، تو آپ نے کیوں وضاحت کی یہاں سے مراد؟ وہاں پر تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ جو ہے اشارہ آ چکا ہے، وہاں پر تو اخلاق مراد ہے، یہاں پر تو اشارہ نہیں ہے، آپ نے کیوں داخل کر ڈالا ہے یہاں پر؟ تو یہ ایک آیت میں، یعنی ایک آیت میں 3-4 تحریفات ایک بندہ جو کرتا ہے وہ قرآن مجید کو کیسے بیان کر سکتا ہے، وہ قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد شیخ ایک دجل فریب انسان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔